17 جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 17، اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتے، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 ایک 40 اس کو پڑھ نہیں لیتے، سوتے نہیں تھے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3045، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتے اور سورہ زمر کو سوتے نہیں تھے، لا ینام، سوتے نہیں تھے جب تک پڑھ نہیں لیتے۔ اس کے اندر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین گئے، پھر فلسطین سے معراج پر گئے، آسمان پر گئے۔ تو یہاں جو ہے مکہ سے فلسطین جانے کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، اور بس شروع ہی میں ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی لے گیا۔ تو بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، جبکہ جانے میں کہا جاتا ہے کہ 40 دن کا وقت لگتا تھا، لیکن رات کے کچھ حصے ہی میں چلے گئے، تو یہ ایک نشانی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ قرآن کریم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، اپنا حساب خود پڑھ لو، اپنا حساب خود کر لو، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، ہر ایک کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان، اور اس سے پہلے ایک اللہ کو ماننا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کے بارے میں آیا کہ پہلے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک ہی رب کی عبادت ہوگی، ایک رب کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک۔ یہ کیوں کہا بوڑھے ہو جائیں؟ کیونکہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ بچپن میں چلے جاتے ہیں، جب 55 میں چلے گئے تو بچپن میں چلے جاتے ہیں، اس لیے بڑھاپے کے بارے میں کہا گیا۔ تو جب بوڑھے ہو جائیں، اور سب سے اہم چیز جو بتائی گئی، اف تک بھی مت کہو، جھڑکو نہیں، آواز تیز سے بات نہیں کرنے کا، اپنے بازو کو جھکائے رکھو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو ماں باپ کے لیے بہترین دعا یہی ہے، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ آگے کہا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آیت نمبر 30 میں، کہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو روک لیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہ کہیں جی ایس ٹی آ گئی، نوٹ بندی ہو گئی، جی نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نہیں، میرے رب نے روک رکھا ہے، میرے رب نے کسی کے لیے کھول دیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آج دیکھ لیجیے ہم اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہے کہ کمائی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پاؤں ہے تو چادر کو وہیں تک لے جائیں تاکہ پاؤں نہ کھلے، لیکن ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے قرضہ لالا کے خواہشات پوری کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، جی نہیں، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی ایسا کام کر رہے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات۔ آج دیکھ لیجیے لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا۔ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، بے شک ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے پہلے لوگ پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے، آج پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں۔ 500 لگاؤ 5 لاکھ بچاؤ، مطلب سونوگرافی کرا لو، اندر کیا اس کو نکال دو، اور 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ چھوٹا پریوار، سکھی سنسار، زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 سے زیادہ بچے تھے، کہا جاتا ہے 120 بچے تھے۔ تو جو رب ہم لوگوں کو کھلا رہا ہے وہی ان کو کھلائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، لیکن سب بچے زندہ ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اور اللہ ہی انتظام کرتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے یتیموں کا مال مت کھاؤ، پھر کہا جا رہا ہے قتل مت کرو،
پھر کہا جا رہا وعدہ جو کرو اس کو پورا کرو، پھر کہا جا رہا ناپ تول میں کمی مت کرو، پھر آگے کہا جا رہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے مت بولو، کیونکہ کان آنکھ دل سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ آج دیکھ لیجئے سب لوگ بول رہے ہیں، سب لوگ بول رہے ہیں، اور بیچارے عالم صاحب خاموش ہیں، دوسرے لوگ ہی بڑے مفتی بن گئے، بڑے مولانا بن گئے، اور مولانا لوگ منہ تاک رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بغیر علم کے نہیں بولنے کا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ آپ پرندے کو دیکھیے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ان کا گھر ٹوٹ بھی جاتا ہے پھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صرف حضرت انسان ہی ہے جو روتے رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بہت کم بیان کرتا ہے۔ پھر آگے ذرا ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم رکھیے، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے ہم نے انسان کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی بنی آدم کو ہم نے عزت دی ہے، جو چاہے لنگڑا رہے، لولہا رہے، کیسا بھی رہے، لیکن عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ پھر آگے ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن لوگوں کو اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو یہاں امام سے مراد فقہی امام نہیں ہے، تفسیر والے امام نہیں ہیں، بلکہ یہاں امام سے مراد اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو جس کو مانتا ہے ان کے ساتھ بلایا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ رہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان کے ساتھ رہے گی۔ تو یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کا خود کا جو الگ الگ کا مسئلہ رہے گا، ان کا رجسٹر جتنا ہوگا سب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب آگے ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ ہم نے یہ قرآن کریم اتارا ہے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب اس کے بعد ہے روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اب غور کیجئے قرآن کریم کے اندر روح کئی معنی میں آیا ہے۔ ایک تو جبریل امین کو بھی روح کہا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلیں روح وحی کے معنی میں بھی آتا ہے، پھر اسی طرح روح جو ہے یہاں جسم کے اندر جو ہے اس کے بارے میں بھی آیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو معنی مناسبت سے دیکھنا، جیسے کہ فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں تو روح بھی اترتے ہیں، تو وہاں روح سے مراد جبریل امین ہے، کوئی اور عام انسانوں کی روح نہیں ہے جو دنیا سے چلے گا۔ وہ کیسے آئیں گے بھائی؟ جنت کے اندر ہے، آرام سے ہے، دنیا جو ٹینشن والی بھری ہوئی ہے اس کے اندر کاہے کو آئیں گے ٹینشن پالنے کے لیے؟ اس لیے وہ روح سے مراد جبریل امین ہے۔ اب آگے ہے قل ان استمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آیت نمبر 88 ہے، سب لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، قرآن کریم اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو انسان اور جنات سب مل کے بھی لانا چاہیں تو نہیں لا جا سکتے، کوشش بھی کرے ہو ہی نہیں سکتا، ایک دوسرے کی مدد کرے لا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ آج تک کسی نے بھی قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی چیلنج قبول کرنے والا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ اب آگے کفار مکہ کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس سونے چاندی کے زیورات، پھر کھجور کے باغات، پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیے، ہم چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پانی کی نہر جاری کر دیجئے تب نہ ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا آپ کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے میں بشر رسول ہوں، میرے بس میں یہ سب نہیں ہے، وہ تو اللہ کرتے ہیں، میں بشر رسول ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نوری رسول ہوں، میں بشر رسول ہوں، انسان رسول ہوں، میرے بس میں تھوڑے نا ہے، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا، میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا کلما خبت زدناہم سعیرا، آگ کے بارے میں کہ جب آگ بجھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اور جلا دیں گے۔ پھر آگے ہے فرعون کے پاس نشانیاں لے کر گئے، کہا جاتا ہے 9 نشانیاں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، جیسے لاٹھی تھی اور ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتے، قحط سالی بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر اسی طریقے سے ٹڈی ہے، جوئیں ہیں، پھر اسی طرح میڈک ہے، خون ہے، یہ سب پوری نشانیاں لے کر گئے لیکن فرعون نہیں مانا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اور آخر میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، بہترین ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، اور میرا رب وہ ہے کہ کسی اپنے لیے لڑکا تلاش نہیں کرتا، یعنی اللہ کے لیے بچے نہیں ہیں،
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آسمان و زمین میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کمزور نہیں ہے کہ کسی کی مدد لے. پھر آگے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 جو ہے یہ پرانی سورتوں میں سے، یعنی مکہ کے اندر شروع میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر یہ سب چند واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب اس کے بعد ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18. کہف مانے غار، کھوہ. اسی طرح پہاڑوں کے اندر جو کھوہ بنے رہتے اس کے بارے میں. تو اصل میں یہ سورہ جو ہے 3 سوالوں کے جوابات کے لیے نازل ہوئی ہے. نمبر 1، غار والے کون تھے جو غار میں چھپ گئے. نمبر 2، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کا کیا واقعہ ہے. نمبر 3، ذوالقرنین کون تھے. تو ان تینوں سوالوں کے جوابات اس سورہ میں دیے گئے. سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ کہف کی فضیلت پر آپ غور کرتے ہوئے چلیں. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 809، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی، من حفظ، جس نے یاد کر لی 10 آیتیں، یا کہا جاتا اخیر کی، اسم من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی طرح ایک روایت صحیح الجامع میں حدیث نمبر 6407 کہ جس نے بھی ایک جمعہ کو سورہ کہف پڑھی، دوسرے جمعہ تک بیچ میں اس کو روشنی ملتی رہے گی. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے کہ جس نے ایک جمعہ کو پڑھا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے روشنی رہے گی. پھر اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5011، تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، کہ بدلی جو ہے ایک صحابی کے گھر میں گھسی جا رہی تھی. تو یہ سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے سکون اترتا ہے. تو ہم اور آپ پڑھا کریں. اب آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے کتاب کو اتارا ہے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے بات شروع ہو رہی ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کتاب کو نہیں مانیں گے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، برباد کر لیں گے. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون تھے نوجوانوں کے بارے میں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، نحن نقص علیہم نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یعنی غار والے کون تھے؟ تو غار والوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ لوگ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے. اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے. ایک بادشاہ گزرا دقیانوس، ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. یہ 3، 5، 7 اور ان کے ساتھ کتا بھی تھا. تو یہ لوگ کیا تھے؟ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليه بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہے ہماری قوم. جی ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا. میں اس بادشاہ کو اپنا رب نہیں مانتا. بالآخر کیا ہوا؟ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کے اندر کھوہ میں جانا پڑا. تو وہ نوجوان چلے گئے. تو میرے بھائی اور نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے، وہ تلاش کرے، اور بادشاہ وقت اگر کوئی بھی تکلیف پہنچائے تو وہ صبر کرے اور جائے، اپنے ایمان کو بچا لے. تو یہ سب گئے اور جا کے سو گئے. اللہ نے ان کو سلا دیا. 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو جگایا، اور جب جگائے تو آپس میں پوچھ رہے بھائی کتنے دن تک سوئے رہے؟ 1 دن یا آدھا دن. 1 دن اس لیے کہا ہو سکتا ہے صبح سوئے ہوں گے اور شام میں اٹھ گئے ہوں گے، یا آدھا دن اس لیے کہا کہ دوپہر میں سوئے ہوں گے اور شام میں اٹھ گئے ہوں گے، اس لیے کہا آدھا دن. اچھا پرانے زمانے کا اے بھائی سکہ اکا ہے کیا؟ بولے ہاں پیسہ ہے. یہ پیسہ لے کے جا، کھانا لے کے آنا بھائی. تو گئے کھانا لانے کے لیے، اور یہ سکہ جب دکھا رہے تو ایک دکاندار نے کہا اے بھائی یہ تو پرانے زمانے کا سکہ ہے، کہاں سے آپ کو ہاتھ لگ گیا ہے؟ تو اس طرح کرتے کرتے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہاں تک بات پہنچ گئی کہ بھائی یہ لوگ ہیں کون؟ یہ سکہ لے کر کہاں سے گھوم رہے ہیں؟ یہ پرانے زمانے کا 300 سال کے اوپر کا سکہ ہے. بھائی ماجرا کیا ہے؟ تو وہ سب لوگ آئے دیکھنے کے لیے. تو وہ غار کے اندر تھے، اور غار بھی ایسا بنایا گیا تھا کہ سورج کی روشنی جاتی تھی، اور کتا جو ہے وہ غار کے منہ پر بیٹھا رہتا تھا، اور اس کی آنکھ کھلی رہتی تھی، اور اندر سے بھی کیسا نظر آتا تھا تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی، ہمیشہ کے لیے یہ لوگ مر گئے. تو یہ کہا یہ قصے ہم نے آپ کو بتائے، ذرا لوگوں کو آپ بتائیے. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا بڑا فائدہ، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا نقصان. اور بے ست شراب جب وہ پینے کے لیے مانگیں گے تو ان کو دیا جائے گا، بہت برا پینا ہے، لیکن اگر جنت کے اندر ہے تو بہترین کھانا پینا ہے. اب آگے
دو مثال دی گئی، ایک مالدار غیر مسلم کی اور ایک فقیر مسلمان کی۔ جو مالدار غیر مسلم تھا اللہ نے ان کو 2 باغات دے رکھے تھے، کھیتیاں بھی تھی، پھر وہ کیا کہتا تھا، ارے قیامت کا دن ہوگا کیا، لیکن اگر ہوا نا تو میں ہی سب سے اچھا رہوں گا، میرے پاس مال زیادہ ہے اور میری عزت زیادہ ہے، میں تو جتھے بھی جمع کر سکتا ہوں، لوگوں کو جمع کر سکتا ہوں، ایک آواز پر اتنے لوگ آ جائیں گے، مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن جو اس کا دوست تھا مسلم فقیر دوست، اس نے کہا اے بھائی دیکھ، اللہ نے تجھ کو نطفے سے پیدا کیا، کس طریقے سے بنایا، اور آج تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، میں تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس نے سمجھایا دیکھ جب تو کھیتی کے اندر جانا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے کا، اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہمیں اور آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو ہم کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو بری نظر نہیں لگے گی، ورنہ بری نظر لگ سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز اچھی نظر آ جائے، بچہ اچھا نظر آ جائے، کسی کا چشمہ اچھا نظر آ جائے، گاڑی اچھی نظر آ جائے، کپڑا اچھا نظر آ جائے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اپنی نظر سامنے والے کو نہیں لگے گی۔ تو کہا کہ اے بھائی جب بھی تو جانا کھیت میں ایسے ہی بولنا۔ دیکھتے ہیں جیسے وہ کھیتی کے اندر گیا کاٹنے کے لیے، پوری کھیتی کٹی ہوئی تھی، پھر اس نے کہا ہائے افسوس، میں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور اللہ نے یہ سب لے لیا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی سے ہے۔ یہ پانی سے مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا پانی سے مثال اس لیے کہ پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، تو دنیا بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ پانی سے مثال اس لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے اور دنیا کے اندر بھی آتی رہتی ہے۔ پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ پانی میں گھسیں گے تو گیلے ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی زیادہ گھسیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ پھر اس سے پانی سے مثال اس لیے ہے کہ پانی جتنے لائق ہے اتنے ہی لینا، اگر زیادہ پانی آ جائے تو سب لوگ ڈوب جائیں گے، تو دنیا سے اتنا ہی حاصل کرنا جتنا کام چل سکے، اگر زیادہ دنیا میں گھسیں گے تو دنیا ہم کو ڈبا دے گی۔ اس لیے مثال ہے پانی کے ساتھ دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی۔ پھر آگے کہا کل قیامت کے دن اللہ پہاڑوں کو چلائیں گے، پھر نامہ اعمال کو حاضر کیا جائے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب ہم اور آپ اپنے موبائل پہ بٹن دباتے ہیں یہ سب چیز وہاں جمع ہو رہی، اور یہ سب سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، یہ ہماری جو ہاتھ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، یہ آنکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ کل قیامت کے دن رب بولیں گے کہ بول، یہ انگلی ہمارے خلاف بولے گی، آنکھ ہمارے خلاف بولیں گے، زبان ہمارے خلاف بولیں گے۔ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ میرے رب نے اپنے اندر ہم لوگوں کے اندر فٹ کر رکھا ہے، ہمارے رب نے ہم لوگوں کے اندر فٹ کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا استعمال صحیح کیجیے گا۔ تو اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کیا ہو گیا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ پھر آگے بیان ہوتا ہے ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ تو ہوا کہ غار والے کون تھے، اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بول دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اب دیکھیے بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنے کا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بھائی اس کے اوپر بھی لوگ جانتے، اللہ نے ایک سے ایک پیدا کر رکھا ہے۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام نے بول دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بول دیا، اللہ نے پکڑ لیا انہیں اور ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو کہا نہیں، میرا ایک بندہ ہے وہاں آپ کو جانا ہے، اور اس بندے کو قرآن نے جو کہا بندے سے تعبیر کیا، وہ بندے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیے۔ تو اس کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوکر کے ساتھ یا اپنے ساتھی کے ساتھ، جس کو یوشع بن نون کہتے ہیں، بعد میں چل کے وہ بھی نبی ہوئے، ان کو لے کر نکلے اور مچھلی بھی ساتھ میں لے گئے ناشتے میں کھانے ہونے کے لیے۔ تو جیسے نکلے چلے سمندر کے پاس گئے، ٹھہرے، تو وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کے سمندر میں راستہ بنا کے چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع بن نون سے لائیے نا، ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو سامان میں دیکھے تو مچھلی ہے ہی نہیں، یعنی ناشتہ ہی، اچھا وہاں پر ہم بھول گئے تھے۔ تو وہی ہماری نشانی ہے کہ جہاں مچھلی جو ہے اندر چلی جائے گی اور دو سمندر وہاں ملیں گے، وہیں پر ملاقات ہونے والی ہے اس نیک آدمی سے۔ تو گئے فوجد عبدا من عبادنا، اللہ نے کہا تو دونوں نے ہمارے اس بندے کو پا لیا، یعنی خضر کو پا لیا، ملاقات ہوئی، استاد اور شاگرد میں بات چلی۔ خضر نے کہا دیکھیے آپ صبر نہیں کر پائیں گے، بالکل نہیں صبر نہیں کر پائیں، نہیں انشاءاللہ میں ضرور صبر کروں گا،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب اسکول میں بچے کا داخلہ کرانا یا مدرسے میں تو پہلا معاہدہ لینے کا بیٹا بیٹی آپ نے صبر کرنا، کیونکہ یہ صبر سب سے اہم چیز ہے۔ بولے نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، بولے انشاءاللہ ضرور میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، بولے ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں۔ تو آج دو ہی کا واقعہ ہوگا، چلے دونوں آدمی چلے، جو دونوں آدمی چلے کشتی پر سوار ہو گئے، نئی کشتی تھی، پانی کے اندر سوار ہو گئے۔ خضر نے کیا کیا؟ کشتی میں سوراخ کر دیا، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، ارے خضر آپ نے کیا کر دیا، سب لوگوں کو ڈبا دیجیے گا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا ہے، سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ خضر نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، میں جو بھول گیا میرا مواخذہ مت کیجیے، لیکن میرے معاملے میں سختی بھی مت کیجیے، ذرا کچھ آسانی تو کیجیے، اب نہیں بولوں گا، ایک غلطی ہو چکی ہے۔ چلے پھر خضر اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بچہ ملا، خضر نے بچے کو اٹھایا اور پٹک دیا، سیدھا مار دیا، بچہ مر گیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک اچھا خاصا بچہ تھا بیچارہ، آپ نے اس کو مار ڈالا اور آپ تو بہت غلط کام کیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو رہا ہی نہیں گیا۔ اب اس کے آگے کیا ہوا اس کے لیے کل تک کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنی بات جو ہے یہیں تک ختم ہوئی 15ویں پارے میں، اب آگے کیا ہوا اس کے لیے اگلی نشست کا انتظار ہے۔ بس آج جتنی باتیں ہوئی اس میں بنی اسرائیل میں سے جو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اسی طرح سورہ کہف میں سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رات میں پڑھ کے سو جاتے تھے، یہ پرانی صورتوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح اس سورہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، حسن سلوک کرنا، اور ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا، ماں باپ کے لیے ایک دعا کرنے کا۔ کون سی دعا ہے وہ؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ اور اسی میں کہا گیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر اسی طرح کہا گیا اپنے بچوں کو قتل مت کرو، کچھ نصیحتیں کی گئی، کچھ چیزوں سے روکا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پہاڑوں کے اندر سے نہر جاری کر دیجئے، کھجور کے باغات ہوں، آپ کے سونے چاندی کے مکانات ہوں۔ بولے میں یہ نہیں کر سکتا، آپ آسمان پہ چڑھ جائیے، ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر رسول ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے لگ بھگ 9 نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں گئے، لیکن وہ مانا نہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف۔ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی سورہ کہف ایک جمعہ کو پڑھے گا تو آئندہ جمعہ تک اضاء له من النور ما بین الجمعتین، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے روشنی روشنی۔ پھر اسی طرح سورہ کہف پڑھنے سے کیا گھر کے اندر سکون ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ کہف میں 3 سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 1، وہ غار والے کون تھے؟ تو وہ غار والے کتنے تھے بھائی؟ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اور ساتھ میں کتا بھی تھا۔ وہ ایمان والے تھے اور اللہ نے ان کے ایمان کو بچایا، ان لوگوں کو بھی بچا لیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جو آدھا ہی رہ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کے پیغام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔